ہر قسم کی اسمیل سے دور رکھا کرو. فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ، یہ قرآن کے راستے ہیں. جب انسان اِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَسْتَكْ، جب تم میں سے نماز کے لیے کھڑا ہو تو اچھی طرح مسواک کر لیں. سبب کیا ہے؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو اَطَافَ بِهِ الْمَلَكُ، فرشتہ ایک آتا ہے اللہ کی جانب سے، چکر لگاتا ہے. اگر اس نے مسواک کی ہوتی ہے، اس نے منہ کی اچھی صفائی کی ہوتی ہے، وَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، اپنے ہونٹوں کو قرآن پڑھنے والے قاری کے ہونٹوں پہ رکھ دے گا. جو بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، ویسے تو اللہ نے کھانے پینے سے نورانی مخلوق کو مستغنی کیا ہے، لیکن منہ کی اچھی صفائی کرنے والا جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت فرشتے کی خوراک بن جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دائیں طرف سے انگلی چلاتے وہاں اپنے منہ میں پانی کو گھما دے، اور شاید آپ نے اس بات کا بھی تجربہ کیا ہو، آثار اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے دانتوں کے پلائی اور سفلی حصے کو بہتر انداز سے صاف کرنے کے لیے ابہام اپنے اس انگوٹھے کو استعمال کیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی علائش منہ میں نہ رہ جائے، جو عموماً کھانا کھانے کے بعد کلی نہ کی جائے اور اچھے طریقے سے صفائی نہ کی جائے تو کچھ اجزاء رہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرنے کے بعد جیسا کہ ناک میں پانی چڑھایا ناک کو جھاڑا کرتے تھے. صحابی رسول بیان کرتے ہیں ثم مضمض واستنثر، اپنے ناک کو جھاڑتے اور اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن سوء اتفاق یہ ہے کہ مسلمان بیچارہ اتنا ایمانی اور فطری دیوالیہ ہو گیا ہے، آج پڑھا لکھا، اور میں یہ کہتے ہوئے بھی سچی بات ہے پریشان ہو رہا ہوں، ماسٹر ڈگری کا حامل بھی آج کل نوز صاف کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے صاف کرتا نظر آتا ہے. کس بات کی تہذیب ہے یہ؟ اس سے بڑا اجڑ کون ہو سکتا ہے جس کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ انسان نے کس جگہ کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شنگلی خنصر کے ساتھ اپنے ناک کی صفائی کیا کرتے اور ناک کو جھاڑا کرتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں میں پانی لیتے ثم غسل وجهه 3 مرات، اپنے چہرہ انور کو 3 مرتبہ دھوتے. اور چہرے کا اطلاق منبت الشعر، جہاں سے بال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں انسان کے، ماتھے سے لے کر لحیائی دونوں جبڑے جس کو آپ چین کا نام دے دیتے ہیں، یہ تھوڑی تک یہ چہرہ وہ انداز جس وقت مسلمانوں کے ہاں آ گیا ہے، معمولی سے پانی لیا اور چیٹا مار کے بالغ ہو گئے. اس انداز سے گریز کیجیے، اچھے انداز سے اپنے پورے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ مکمل دھویا جائے. 3 مرتبہ دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. صحابی روایت کرتے ہیں کان اذا غسل وجهه، جب آپ اپنا چہرہ مبارک دھو لیتے، اخذ کفا، ایک چلو پانی کا لیتے، من ماء فادخله تحت عنقه، اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کرتے، ثم خلل بها لحيته، پھر اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے. ایک لمحے پہ رکنا چاہوں گا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس کا وضو ناقص اس کی نماز ناقص. اتفاق ہے
کو اتفاق کے ہاتھ کھڑا کر۔ وضو کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ اور اگر وضو میں نقص آ جائے، خلل آ جائے، نماز کامل ہو سکتی ہے؟ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں یہ فعل داڑھی کے خلال کرنے کا ایک نہیں 21 صحابہ نے بیان کیا، اور لفظ کیا ہے اس حدیث کے آخر میں؟ ہاکذا امرنی ربی، میرے صحابیوں میرے رب نے مجھے حکم ہی یوں دیا ہے کہ میں اس انداز سے کروں۔ وضو کے آپشن جو بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک خلال کرنا بھی ایک پہلو ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے، جو بھائی بھول گیا ہے یا کسی وہم کا شکار ہو گیا ہے یا اس کے بعد پتہ نہیں ہے، ہم اچھی ہی تعبیر کرتے ہیں اور اس نے خلال کرنے کی جگہ ہی چھوڑی۔ خلال تو داڑھی کا کرنا ہے، اس نے اس پہلو کو پسند ہی نہیں کیا۔ میں کچھ نہیں کہتا، انتہائی ادب سے اور دل کی گہرائی سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی خود سوچ لے، تیرا وضو مکمل ہے؟ سوچ لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وضو کیا ہے اس میں خلال کیا ہے، اور ایک نے 21 صحابہ بیان کر رہے ہیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان نہیں کیا، عمل نہیں کیا، فرمایا ہاکذا امرنی ربی، یہ امر